الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو کے ساتھ سید ارم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستوں، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سگے رشتوں میں بھی محبت چاہت نہیں رہی، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ وفا جو ہوتی خون کے رشتوں میں، تو یوسف نہ بکتے مصر کے بازار میں۔ دوستوں، یہ جو اسکرین پر آپ کو خوبصورت سی لڑکی دکھائی دے رہی ہے، اس کا نام ہے شہانہ، اور اس کو پیار سے فری بولتے ہیں۔ اور یہ جو ان کے برابر میں بیٹھی ہیں، یہ ہے ہنا، شہانہ کی بڑی بہن۔ دوستو، یہ شہانہ اپنا کیس کورٹ میں لے کر آئی تھی اور اس نے بتایا کہ سر، بات یہ ہے کہ میں اپنے شوہر سے خلا چاہتی ہوں۔ میرے 2 بچے ہیں، ایک 5 سال کا بیٹا ہے اور ایک 6 ماہ کی بیٹی ہے۔ اس نے بتایا کہ جس صاحب میں نے شادی سے پہلے بھی جاب کرتی تھی اور شادی کے بعد بھی میں نے اپنی جاب کنٹینیو رکھی۔ اس کے بعد میری دوسری بیٹی ہوئی تو میری پروموشن ہو گئی، میں پرنسپل لگ گئی، جس کی وجہ سے میری ذمہ داری بڑھ گئی۔ شہانہ نے بتایا کہ ہمارے گھر میں ماسی تو کام کرتی تھی، لیکن میں الگ سے کوئی ماسی اپنی بیٹی اور بیٹے کے لیے رکھنا چاہ رہی تھی کہ میرے بچوں کو سنبھال لے۔ لیکن یہ جو میری بڑی بہن ہے ہنا، انہوں نے مجھے بولا کہ ماسیوں کی لینگویج اچھی نہیں ہوتی، تم بیبی سیٹر رکھ لو۔ میں نے اپنی بہن سے بولا آپ مجھے کوئی بیبی سیٹر ڈھونڈ کر دیں، تو انہوں نے مجھے یہ لڑکی لا کر دی۔ اس کا نام رابعہ ہے، اس کو رکھ لو۔ میں نے اس کو رکھ لیا۔ یہ میرے بچوں کا بہت خیال کرتی تھی۔ میں جب اسکول سے آتی تو میرے آگے کھانا رکھتی، میں اس کو جانے کو بولتی تو یہ رابعہ مجھے کہتی کہ باجی تھوڑی دیر اور رک جاتی ہوں، تو میں اس کو روک لیتی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں اسکول میں تھی، میری اس بہن نے مجھے کال کی کہ تمہارے میاں تمہاری بیبی سیٹر کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے عشق فرما رہے ہیں۔ شہانہ نے بتایا کہ میں نے اپنی باجی کی بات نہیں مانی، لیکن مجھے اپنے علی پر پورا بھروسہ تھا کہ میرا ہسبینڈ ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن میری بہن نے ویڈیو بنا کر مجھے سینڈ کی۔ جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو مجھے بہت زیادہ شوق لگا، اس لیے میں ایسے چیٹر آدمی کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی۔ میرے بچوں کا یہ پورا خرچہ اٹھائیں، جو علی کا فلیٹ تھا وہ بھی میرے نام ہے، یہ میرے بچے دیں اور اس کے ساتھ جائیں جہاں جانا ہے۔ شہانہ کی بات سن کر ہنا نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروایا کہ سر، میری بہن کی شادی سے پہلے علی مجھے چاہتا تھا اور اتنی ہماری محبت تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، ایک دن نہ دیکھیں تو کسی کو تو بے چین رہتے تھے۔ میں جب بھی علی کو شادی کا کہتی تو یہ بولتا کہ میری جاب لگ جائے، میری جوان بہن ہے، اس کی شادی ہو جائے پھر میں رشتہ بھیجوں گا۔ اور ایک دن علی کی جاب بھی لگ گئی، ان لوگوں نے گھر بھی لے لیا۔ اس کے بعد علی نے جب رشتہ بھیجا تو علی کی ماں نے میری بجائے میری چھوٹی بہن شہانہ کو پسند کرا، خوب مٹھائیاں کھلانے لگے ایک دوسرے کو۔ مجھے بہت دکھ ہوا جج صاحب، ہنا نے بتایا کہ میں نے علی کو فون کر کے بولا کہ تم نے اپنی ماں کو بتایا نہیں تھا کہ رشتہ میرا لینے آئے ہیں، لیکن انہوں نے بھی مجھے ٹال دیا۔ ہنا نے بتایا کہ سب کی خوشی کی خاطر میں اپنی محبت کی قربانی دی اور میں نے سب نصیب پر چھوڑ دیا۔ میں اپنی بہن کی خوشی کی خاطر چپ ہو گئی، لیکن یہ ایسا ذلیل بے غیرت آدمی ہے، پہلے اس نے مجھ سے عشق کی محبت کیا اور شادی میری بہن سے کر لی، اور اب میری چھوٹی بہن کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جب علی سے جج نے پوچھا تو علی نے بتایا کہ سر، میری اور ان کی فیملی ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور میں ہنا کو چاہتا تھا، لیکن جب میری والدہ اور والد نے شہانہ، جس کو پیار سے فری بلاتے ہیں، اس کو پسند کیا تو میں اپنے والد کے فیصلے پر کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ میں بہت ڈرتا تھا اپنے والد صاحب سے، اور یہ میں نے ہنا کو بتا دیا تھا کہ میرے والد نے پسند کیا تھا، اس لیے میں مجبور تھا۔ میری شادی شہانہ سے ہو گئی، ہماری لائف بہت اچھی گزر رہی تھی۔ بس میں فری کو بولتا تھا کہ دیکھو تم جاب چھوڑ دو، میں اسمارٹ اماؤنٹ کماتا ہوں، مجھے تمہاری جاب کی ضرورت نہیں ہے، تم بچوں کو مجھ کو ٹائم دو۔ لیکن یہ نہیں سنتی تھی۔ پہلے یہ ٹیچر تھی، اب یہ پرنسپل لگ گئی، تو پہلے یہ 2 بجے آتی تھی، اب یہ 5 بجے آتی ہے۔ میرے اور میری وائف کے بیچ بہت زیادہ اسپیس آ گیا تھا جب سے یہ پرنسپل لگی ہے، جو مجھے بالکل ناپسند تھا۔ علی نے یہ بھی بتایا کہ یہ بات صحیح ہے کہ میں رابعہ سے اٹیچ ہو گیا تھا، کیونکہ میرے اور فری کے درمیان کافی گیپ آتا جا رہا تھا۔ جج نے کہا کہ آپ کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے جو ایک کے بعد ایک لڑکی آپ کے پاس آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے، پہلے ہنا، پھر شہانہ اور اب رابعہ۔ تو علی نے بولا سر، یہ میری وائف اس بات کی ذمہ دار ہیں، اور رہ گئی ہنا کی بات، تو شادی کے بعد میں نے
کبھی کسی قسم کا بھی ہنا سے ریلیشن نہیں رکھا۔ ہنا کی شادی بھی ہوئی اور اس کے بعد ہنا کی طلاق بھی ہوئی، تب بھی میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، کوئی واسطہ نہیں رکھا۔ جب رابعہ سے پوچھا جج نے کہ ہاں جناب آپ بتائیں، آپ کو بچے سنبھالنے کے لیے رکھا گیا تھا، آپ نے بچوں کے پاپا کو سنبھالنے میں لگ گئیں، تو رابعہ نے بولا کہ سر یہ ہنا جھوٹ بول رہی ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ تم میری چھوٹی بہن کے گھر جاب کرو، میری بہن تو تم کو جاب کے پیسے دے گی، لیکن میں بھی تم کو 5,000 الگ سے دوں گی، تم علی اور فری کی ساری باتیں مجھ کو بتانا۔ لیکن جج صاحب میں نے ان کو کچھ بھی نہیں بتاتی تھی۔ یہ بات سن کر فری تو کورٹ میں بیٹھی اپنی بہن سے جھگڑ پڑی کہ آپی آپ نے ایسا کیا، آپ اس لڑکی کو اس لیے میرے گھر بھیجا تھا۔ علی، رابعہ، ہنا، شہانہ سب نے مل کر ایک دوسرے کو کافی برا بھلا کہا۔ علی نے بولا رابعہ سے کہ تم پلاننگ کے تحت میرے گھر میں آئی تھی، تم نے میری بیوی کی طرف سے میرا دل خراب کیا ہے، آج اور ابھی سے تم سے میں سارے تعلق ختم کرتا ہوں۔ اور علی اپنی وائف فری کی طرف متوجہ ہوا کہ مجھے معاف کر دو، میں بھٹک گیا تھا اور یہ تمہاری بہن سب اس کا قصور ہے، اس نے ہمارے درمیان اس لڑکی کو لائی ہے۔ لیکن ہنا نے بولا کہ بکواس بند کرو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تم فری کو طلاق دو اور اپنے گھر جاؤ۔ تو فری نے بولا کہ آپی آپ تو کچھ بھی نہ بولیں میرے معاملے میں، مجھے جو کرنا ہوگا خود کر لوں گی۔ فری نے بولا کہ جج صاحب آپ مجھے علی سے خلا دلوائیں اور بس۔ جج نے دونوں فراقین کی باتوں کو بڑے غور سے سنا اور فری کو جج نے کہا کہ دیکھو علی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، آپ علی کو معاف کر دیں، آپ کی 6 ماہ کی بچی ہے، 5 سال کا بچہ ہے، خلا تو آج کل ایسے مل جاتی ہے جیسے ڈاک پر لگے ٹکٹ کی طرح، لیکن جب علی نے ایکسکیوز کر لیا ہے تو آپ بھی معاف کر دیں۔ خود علی نے بھی بھری عدالت میں فری سے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ فری میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تو میں بہت چاہتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے معاف کر دو، یہ سب ہنا کا کرا دھرا ہے۔ تو جج نے بھی بولا کہ دیکھو کتنا پسند کرتا ہے، آپ کو معافیا مانگ رہا ہے، جس پر فری کو ہنسی آ گئی۔ تو جج نے بولا چلو جی اب ہنسی آ گئی ہے فری، سب ٹھیک ہو گیا، لیکن ہنا نے بولا نہیں سر، یہ دوبارہ میری بہن کو دھوکہ دے گا، میری بہن کو خلا دیں۔ تو علی نے بولا کہ تم تو میری لائف میں مت بولو، اور کچھ اسی طرح سے فری نے بھی اپنی بہن کو بولا۔ خیر معاملہ سلجھ گیا، سب اپنے گھر چلے گئے۔ دیکھا دوستو، آپ نے بہن کی نہیں ہے، اپنے دل میں اپنی چھوٹی بہن کے لیے بغض رکھا ہوا تھا، اوپر سے خوش تھی لیکن دل ہی دل میں حسد جلن کا شکار تھی، اور اپنی بہن کا گھر توڑنے کے لیے اتنا گر گئی کہ دوسری عورت کو بھیج دیا۔ خیر ایسی بہنوں سے ہوشیار رہیں اور جہاں تک ہو سکے اپنی لائف میں کسی کو انٹرفیئر نہ ہونے کا موقع دیا کریں، کیونکہ اس طرح گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ کل پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے سید ارم خان کو اجازت، اللہ حافظ۔